قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا جو ہے وہ دل کے اندر ایسے ہی منافقت پیدا کرتا ہے جیسا کہ کھیتی کو پانی لگنے سے کھیتی اگاتی ہے، اسی طرح گانا سننے سے انسان کے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ نفاق جو ہے وہ ایسا عمل ہے جو ظاہری طور پر تو اور ہو اور باطنی طور پر اور ہو، دل کے اندر جو ہے اور بات ہو اور ظاہر میں اور بات ہو۔ کسی کو آدمی یوں کہے کہ میں آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، لیکن دل میں اس کے خلاف نفرت رکھتا ہو اور بغض رکھتا ہو اور اس کی جو ہے ہمیشہ اس سے نفرت رکھتا ہو اور ظاہری طور پر اس کی تعریفات کرتا ہو، تو منافقت جو ہے بہت خطرناک مرض ہے، بہت خطرناک۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اور قرآن مجید جو ہے وہ بھرپور منافقین کی مذمت کرتا ہے۔ ایک صورت میں نہیں، کئی صورتوں میں منافقین کی علامات کو، منافقین کی عادات کو، کبھی عادات کو قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافقین کی جو ہیں وہ 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ ایک عادت تو یہ ہے، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے بعد امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی ہے کہ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے جب کسی سے جھگڑا ہو تو وہ گالی دیتا ہے۔ تو اس لیے آج کل ہمارے معاشرے میں نفاق جو ہے، منافقت عام ہو گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو منافقت والی کبھی عادت سے بچائیں، کیونکہ عام دنوں کے اندر اگر کوئی آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جس زمین پر کھڑا ہوا کوئی آدمی گر جائے تو اس کو زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک مقدس لمحات ہیں، وہ ہم اونچی بلندی پر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کوئی آدمی بڑے اونچے درخت پر چڑھ جائے، کسی پہاڑی کے اوپر چڑھا کھڑا ہو اور وہاں سے گر جائے تو کوئی امکان نہیں ہوتا اس کے زندہ بچنے کا۔ تو رمضان المبارک میں اس طرح کی حرکات، اس طرح کے گناہ انسان کے اعمال کو، ایمان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نفاق والی عادت سے اپنے آپ کو بچائیں، منافقین کے اندر اپنا شمار نہ کروائیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تو بڑے بڑے کبار صحابہ کرام بھی اس فکر میں لگ گئے کہ ہمارا نام بھی منافقین میں نہ آئے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی، جن کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تمغہ بھی دیا اور فرمایا اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ بھی اس فکر میں لگ گئے حذیفہ بن یمان کے بعد جا کر کہ مجھے آپ یہ اتنا بتا دیں کہ میں منافقین میں سے تو نہیں ہوں۔ حضرت عمر جیسے اتنی فکر میں لگ گئے، اور حتیٰ کہ پھر حضرت حذیفہ بن یمان نے بالآخر یہ کہہ دیا کہ امیر المومنین آپ پریشان نہ ہوں، آپ منافقین میں سے نہیں ہیں۔ پھر بھی اسی فکر میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ عبداللہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو دیکھنا منافقین کے جنازوں کے اندر حذیفہ بن یمان نہیں آتے، تو میرے جنازے میں اگر وہ نہ آئے تو یہ سمجھ لینا کہ میں بھی منافقین میں سے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے والد محترم کے جنازے میں وہ آگے آگے تھے، تو میرے والد محترم اس فکر میں لگ گئے تھے کہ میرا نام منافقین کے اندر نہ آئے۔ تو ہمیں بھی اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اتنے بڑے صحابہ کرام اگر یہ فکر کرتے تھے تو ہم یہ سمجھیں یہ بہت ہی بری فطرت ہے، بہت ہی غلیظ عمل ہے منافقت والا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی اور نفاق سے اپنے آپ کو بچانے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آخر میں یہ بات بھی بتا دوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت سے بچنے کا ایک طریقہ بھی بتایا ہے کہ کوئی آدمی اگر 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز، جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے، لگاتار 40 دن تک، درمیان میں ایک نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو، 40 دن تک یہ اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا اور ایک منافقت سے بری ہونے کا۔
ہم کوشش کر لیں تاکہ ہم جو ہے منافقین کے اندر ہمارا شمار نہ ہو، اور اگر ہمارے اندر یہ عادت ہے تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ چلہ کاٹنے سے، چلہ مکمل کرنے سے یہ عادت ہم سے ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس فکر میں لگنا چاہیے کہ ہمارے اعمال بہتر ہو جائیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ تمغہ بھی مل جائے کہ جہنم سے بری ہونے کا اور منافقت سے بری ہونے کا۔ تو جو گانا ہے یہ نفاق پیدا کرتا ہے، ہمیں چاہیے گانے سے عام دنوں کے اندر بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور بالخصوص رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں گانے سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہمارا روزہ بھی کامل ہو جائے اور منافقت سے بھی ہم بری ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے رمضان المبارک کو قیمتی بنائے، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے، تمام اعمال کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔